باتیں کہی ہیں لیکن فریضہ سمجھتے ہوئے کہا، تو اپنے یہاں کس طرح سے نبھا کیا جائے۔ آئیں ذرا چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں تاریخ سے کہ کتنے کتنے مسائل کے اندر ائمہ علیہ السلام نے ہمیشہ کہا کہ سب کے ساتھ مدارات، تین چیزوں کی بہت زیادہ تاکید ہے ہمارے یہاں۔ مدارات یعنی رواداری، انسان دشمن سے بھی ملے تو پیغمبر اسلام مسکرا کے ملتے تھے۔ کہا یا رسول اللہ مسکرا کے کیوں مل رہے ہیں، تو دشمن ہے؟ کہا وہ دشمن ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ تو پیغمبر اسلام مسکرا کے، ہمیشہ مسکرا کے پیش آنا۔ مسکرا کے پیش آنے میں بہت انسان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے، خون بھی بڑھتا رہتا ہے۔ اور جو آدمی ابوسن قمطریرہ، قرآن کے الفاظ ہی، میں کوئی سخت نہیں کہنا چاہتا تھا، یعنی شکل بنا کے رکھے، اس کا خون ویسے جلتا رہتا ہے، بیمار سا بھی رہتا ہے، اور جس سے ملے گا کوئی کام کرنا چاہے بھی تو کہے گا ایسی شکل بنا رکھی ہے، اس کا کام نہیں کرنا۔ مسکراتے ہوئے آپ کسی سے بڑے سے کام کہتے ہیں، وہ انسان کام کرنا چاہتا ہوں۔ گھر میں سب سے پہلا اصول، میاں بیوی ہمیشہ مسکرا کے بات کریں۔ ایک جملہ دوبارہ کہہ رہا ہوں، سب کی مجھے توجہ چاہیے۔ آپ تمام افراد سے پوری دنیا میں خوش اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں، مسکرا کے، جاب پہ، کام پہ، بزنس پہ، دکان پہ، ہر جگہ، اسکول میں، کالج میں، سب سے مسکرا رہے ہیں۔ جیسے گھر پہنچے موڈ آف، یہ کیا معاملہ ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں وہ جو تم میں سے احسنکم اہل بیت، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ کسی نے داد نہیں دی، مجھے یقین تھا کوئی نہیں بولے گا۔ کہ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ مسکرا کے اچھے انداز سے پیش آتے ہیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں تو بہت اچھا ہوں، سب کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آتا ہوں، گھر میں جا کے تھوڑا سا تلخ ہو جاتا ہوں، نہیں، دا ریئل یو از دا ون ایٹ ہوم۔ وہ جو آپ کی حقیقت ہے نا، وہ اپنوں میں سامنے آتی ہے، کھل کے سامنے آتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ جیسے پیش آ رہے ہیں وہ اصل آپ ہیں، وہ جو بیوی بچوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں وہ اصل آپ ہیں۔ وہ جو باہر سب کے سامنے آئے وہ تو ریاکار آدمی ہے، دکھاوا کر رہا تھا، لوگوں کو بتا رہا میں بڑا اچھا ہوں، میری تعریف کرتے رہنا، گھر میں بڑا تلخ ہوں۔ بھائی وہ جو گھر میں ہے وہی آپ ہیں۔ بہت ہی برا لگ رہا ہے سب لوگوں کو۔ عزیزان گرامی، حقیقت انسان کی وہ جو گھر میں ہوتی ہے، اصلیت انسان کی گھر میں ہوتی ہے۔ جب انسان وہاں پہ ادب سے پیش آئے۔ ایک بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے مجتہد تھے، ان کے انتقال پہ ان کی بیوی بچوں سے لوگوں نے پوچھا گھر میں کیسے رہتے تھے؟ کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا پاؤں پھیلائیں، پاؤں سمیٹ کے بیٹھتے تھے۔ پوچھا کیا بات ہے، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، میں آپ کی زوجہ ہوں، یہ بچے ہیں۔ کہا خداوند متعال کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، جس حالت میں ہوں اس کی بارگاہ میں ہوں۔ بہت بڑے عارف گزرے ہیں، شیخ حسن علی نخوتی اصفہانی، مشہد مقدس میں تھے۔ سن لیجئے ایک بات پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، بہت بڑے عارف تھے مشہد مقدس کے اندر۔ مشہد میں آپ نے دیکھا ہے سردیوں میں بہت برف پڑتی ہے، بہت زیادہ۔ ان کی بیوی کہتی ہیں کہ رات کا وقت تھا، بہت دیر ہو گئی، اچانک آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ ابھی تک آئے نہیں ہیں، حرم گئے تھے زیارت کے لیے۔ تو کہا میں فوراً دروازے پہ دروازہ کھولا دیکھنے کے لیے کہ کہاں رہ گئے، کہیں گر تو نہیں گئے۔ تو دیکھا دروازے کے ساتھ باہر زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آواز دی، کا پتہ نہیں آپ نے کب دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، مجھے آواز نہیں آئی۔ پرانے زمانے میں بیل نہیں تھی، تو کہا مجھے آواز نہیں آئی، میں سو گئی تھی، بہت معذرت۔ کہا نہیں میں نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا۔ کہا کیوں نہیں دروازہ کھٹکھٹایا؟ جب گھر آئے تھے دروازہ کھٹکھٹاتے، آپ برف میں بیٹھے ہیں۔ کہا دیر سے آیا تھا، اپنی عبادت کی وجہ سے دیر سے آیا تھا۔ تو سوچنے لگا اب میں سب گھر والوں کو دروازہ کھٹکھٹا کے اٹھاؤں گا، اپنی قبر میں جواب دینا پڑے گا، بہتر ہے میں خود زحمت برداشت کر لوں، دوسروں کو زحمت نہیں دوں گا۔ مجھے نہیں معلوم ہمارا حساب کتاب کیسا ہوگا، لیکن عزیزان گرامی تمام کے تمام مرد اور خواتین ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، طلاق خود بخود ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہر انسان یہی فیصلہ کر لے کہ نہیں میں بدلنے والا نہیں ہوں، جس کی میرے ساتھ شادی ہوگی وہی بدلے، عزیزان گرامی ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، تو ہمیں سب کے ساتھ ایسا نبھا کرنا ہوگا جیسا ہمیں بتایا گیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اگر تھوڑا بدلیں گے، تبدیلی لے کے آئیں گے تو خود بخود طلاق رک جائے گی۔